اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام اور ہمارے بنیادی مسائل۔ ہمارا یہ ایک مسائل کا سلسلہ شروع ہے جس میں ہمارے فقہی مسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے انفرادی مسائل بھی ہوتے ہیں، ہمارے شرعی مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اس میں آپ کو کوشش کی جاتی ہے کہ ہر طرح کے وہ مسائل جن میں لوگ الجھے ہوئے ہیں، جن میں لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے یا گمراہی میں ہیں، تو تاکہ ان کو صحیح شرعی طریقے کی آگاہی کی جائے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کر سکیں۔ اس چینل کا مقصد یہ ہے، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی تک آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آپ کے اپنے اعمال بھی درست ہوں، اور آپ جتنا بھی شیئر کریں گے یہ صدقہ جاریہ ہوگا، تاکہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کی طرف صحیح رہنمائی ہو سکے اور لوگوں کو صحیح بات کا علم ہو سکے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنات کے بارے میں کہ جنات کی کتنی اقسام ہیں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آج کل جو ہے یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں، جنات کی حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ جنات جس طرح انسان ہیں اسی طرح جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، لیکن آج کل جس عمل کے پاس بھی لوگ جاتے ہیں ہر طرف عاملین کا جو ہے وہ ڈیرا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں پہ آپ کے جادو ہو گیا ہے، آپ کے ساتھ جن چمٹ گیا ہے، آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، آپ کے ساتھ وہ ہو گیا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، جادو بھی حقیقت ہے۔ جادو کی حقیقت کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، وہ ویڈیو بھی موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جادو ہوا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جنات بھی انسان کو تنگ کرتے ہیں، انسان کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں، انسان کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اسی کا شکار ہو۔ تو آج ہم جو بات کریں گے وہ ہیں کہ جنات کی کتنی قسمیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مفہوم کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات جو ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ جنات 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جنات جو ہوا میں اڑتے رہتے ہیں، جن کا بسیرا ہوا ہی کے اندر ہوتا ہے، ہوا میں ہوتے ہیں۔ دوسری وہ قسم ہے جو سانپ یا کتے یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، دوسری قسم وہ ہے۔ تیسری قسم جو ہے جنات کی، وہ جو سفر بھی کرتے ہیں، قیام بھی کرتے ہیں، ان کی رہائش گاہیں ہوتی ہیں، رہتے ہیں زمین کے اندر، اور عموماً یہی زیادہ جو ہے انسانوں کو تنگ کرتے ہیں۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جنات کی۔ نمبر 1 جو ہوا کے اندر اڑتے رہتے ہیں، جو ہوا میں رہتے ہیں۔ نمبر 2 جو ہے وہ جو جنات کتوں کی شکل میں یا پھر سانپ کی شکل میں یا کیڑے مکوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ جو تیسری قسم ہے وہ ہے کہ وہ جنات جو قیام بھی کرتے ہیں، جو سفر بھی کرتے ہیں، جن کا جو ہے بسیرا ہوتا ہے زمین پر، جس طرح انسان رہتے ہیں وہ بھی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی گھر کے اندر سانپ آ جائے تو اس کو پہلے بھگایا جائے، اس کو یہ کہہ کر کہ اگر آپ جنات میں سے ہیں تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں، کیونکہ عموماً ہو سکتا ہے کہ وہ جنات میں سے ہو اور وہ جن ہو۔ اگر 3 دفعہ کہنے کے بعد وہ بھی نہیں بھاگتا تو پھر اس کو مارنے کا حکم ہے، اس کو مار دیا جائے۔ تو یہ جنات کی 3 قسمیں تھیں۔ اب ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہیں، ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ تقویٰ۔ انسان کے اندر تقویٰ کا ہونا انتہائی ضروری ہے، انسان کے اندر دینداری ہو۔ آج ہمارے گھروں کے اندر یہ معاملات کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ معاملات پیدا کیوں ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کہ بے نمازی ہیں، نماز پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر میں شیاطین داخل نہیں ہوتے۔ ہمارے گھر کے اندر تصویریں ہیں، ہمارے گھر کے اندر ہر طرح کے اس طرح کے جو ہے آلات ہیں کہ پھر وہ جنات تو آتے ہی ہیں، تنگ تو کرتے ہی ہیں۔ تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ اپنے اندر دینداری کو پیدا کریں، اپنے اندر دین کو لائیں، قرآن و حدیث سنت کے مطابق زندگی گزاریں، اور جو صبح شام کی دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ آتا ہے کہ جب رات کا وقت ہو، عصر کے بعد اپنے بچوں کو اندر لے جائیں، ان کو باہر نہ پھرنے دیں۔ جب رات ہو تو آپ بسم اللہ پڑھ کے کنڈی لگائیں، دروازہ بند کریں، اور اس کے بعد اپنے برتنوں کو ڈھانپ دیں،
ٹھیک ہے، اور اگر کہیں آگ وغیرہ جلتی ہو تو اس کو بجھا کر سو جائیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ سے ثابت ہیں۔ تو اس طرح کے جب ہم اعمال کریں گے، جب دین کے ساتھ ہمارا وابستہ ہوگا، دین کے ساتھ ہم اٹیچ ہوں گے، تو یہ چیزیں ہمارے قریب نہیں آئیں گی۔ جب ہم دین سے دور ہوں گے، دین والی زندگی ہماری نہیں ہوگی، تو یہ شیاطین، جنات شیاطین میں سے ہیں، اور یہ شیاطین انسانوں کو تنگ تو کریں گے۔ اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے اندر تقوی اختیار کریں، اپنے اندر دین والی زندگی اختیار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی والی زندگی اختیار کرے۔ اس چینل کے اوپر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کو ہر طرح کی اس طرح کی انفارمیشن سے جو ہے وہ آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے، اس طرح کی انفارمیشن آپ کو دی جاتی ہے، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں مختلف قسم کے جو عملیات ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن و حدیث سے متصادم ہو کے چلیں اور ہم کامیاب ہو جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ ہے کہ دم درود کروانا یہ بھی جائز ہے، صحابہ سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ہم بیان کریں گے۔ ان شرائط کے ساتھ چلتے ہوئے قرآن و حدیث کے اندر جو ہے عملیات ثابت ہیں، ان پہ بات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ